الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیامہ یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ واحسن خطابہ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. گزارش مومن حضرات سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر ماسٹر رام اوتار صاحب کی اہلیہ جو محب اہل بیت علیہم السلام تھی، رنا بنت واسودیو اور زاہدہ بنت حسینی کی روح کو پڑھ کر ہدیہ فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. محبان اہل بیت علیہم السلام اور سوگواران سرکار سید الشہداء، اس وقت کی اس عبادت کے لیے میں نے کلام پاک کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے رسول سے، اور تمام مجلسی مجمع صاحبان علم افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ اس آیت پر بے پناہ آپ مجالس سماعت فرماتے ہیں. لیکن چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج یہ آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی خدمت میں کفار قریش جب وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، اس کے بعد جب وہ راہ راست پر آ گئے تو خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم رسول کو ان کی محنت کا صلہ دیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ بڑی محنت کی، ہم بے دین تھے، ہمیں دیندار بنایا، ہم شرابی تھے، ہمیں شراب پینے سے روکا، ہم جوا کھیلتے تھے، ہمیں
منع کیا، زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، درگور کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیٹی کا احترام بتایا، پڑوسی کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے یہ بتایا، جھوٹ کا نقصان کیا ہے یہ بتایا، غیبت کا نقصان کیا ہے یہ بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کو ان کی محنت کا صلہ دیں۔ یہ سوچ کر رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کی محنت کا صلہ دینا چاہتے ہیں، اور جو چاہے آپ ہم سے صلے میں مانگ لیں۔ رسول اللہ سے کہا آپ جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، ہم وہ آپ کو دے دیں گے۔ جیسے ہی امت نے یہ کہا تو فوراً رسول پہ وحی آئی اور کہا ہے رسول ان سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ قرابت دار یعنی میرے رشتہ دار، میرے جو قریبی رشتے والے ہیں ان سے محبت کرو۔ مودت یعنی محبت کرو۔ تو رسول اللہ نے کیا مانگا؟ صلے میں محبت مانگی، اور فرمایا، اس کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہم سے اور ہماری اولاد سے محبت کرے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ سند کیا ہے محبت کی؟ کہ وہ ہے چاہنے والا کہ جو ہم سے اور ہماری اولاد سے محبت کرے۔ کہہ کون رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں حضرت رسول اللہ، رسول خدا کہہ رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہم سے اور ہماری اولاد سے محبت کرے۔ اس وقت جو آپ تقریباً 30-35 کلومیٹر، 30 کلومیٹر سے زیادہ 40 کلومیٹر آپ چل کے آئے ہیں یہاں، اور یہاں جو ماسٹر رام اوتار صاحب نے یہ امام حسین کے نام پہ فرش عزا بچھایا ہے، اور یہ تمام اہتمام کیا ہے، یہ جو کتنے دن سے اس میں لگے ہوئے تھے، تمام اہتمام کیا ہے، یہ سند محبت امام حسین ہے۔ امام حسین کی محبت کی سند ہے یہ۔ یہ دلیل محبت ہے یہ، کہ اتنا اہتمام کرنا، اتنے بڑے پیمانے پر اہتمام کرنا، اتنے لوگوں کی ضیافت کا انتظام کرنا، اور تمام انجمن کانپور سے آ رہی ہے۔ یہ مطلب آپ سوچیں کہ یہ آنے والوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہمیں کوئی بالا ماؤں میں کوئی جو ہے وہ ہمیں اس طرح بلائے گا۔ یہ سب دیکھیے، یہ کام کیا ہے ماسٹر رام اوتار صاحب نے، بلایا ہے ماسٹر رام اوتار صاحب نے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہے قربت امام حسین۔ کیا تو ہے ماسٹر رام اوتار صاحب نے، لیکن دل میں نیت کس نے ڈالی ہے؟ یہ دل میں نیت کس نے ڈالی ہے کہ ہم مجلس کریں، یہاں فرش عزا بچھائیں، مجلس برپا ہو، ذکر اہل بیت ہو، مصائب اہل بیت ہوں، اور یہاں لوگ آئیں، مومنین آئیں، مولا کا دسترخوان ہو، انجمن آئے، یہاں نواخوانی کرے، سینہ زنی کرے۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ یہاں کھیت کھلیان میں کوئی اس طرح امام حسین کا ماتم کرے گا؟ یہ معجزہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کا، کہ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں ذکر حسین چلا جاتا ہے، جہاں تک کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جو ان تمام اسباب کا، تمام اس کا جو ذریعہ ہے، جو درمیان میں ہے، وہ ہے ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ، کہ جو بے پناہ محبت کرتی تھی امام حسین سے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ یہ تو پورا پریوار، آپ کے بیٹے، بیٹیاں، داماد، خود ماسٹر صاحب، سب، اور ان سے ملحق افراد بہت سے ہم سے ملاقات کرائی ماسٹر صاحب نے، جو امام حسین سے محبت کرنے والے، اور ایسی محبت کرنے والے کہ بات کرتے ہوئے جن کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں امام حسین کا۔ بات ہو رہی ہو مولا عباس کی، بات ہو رہی ہے امام حسین کی، اور آنکھوں میں اشک آ جائیں۔ اور خود تمام بستی والے لوگ گواہ ہیں، مومنین گواہ ہیں، کہ جب بھی کوئی غم کی تاریخ آتی ہے، مجلس ہوتی ہے، گاؤں میں پروگرام ہوتا ہے، تو پورے پریوار اس میں شرکت کے لیے جاتا ہے، اور کس طرح عقیدت کے ساتھ شرکت کرتا ہے، اور کس طرح امام حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہے۔ میں
یہ چند جملے کہنا ضروری سمجھتا تھا مجلس سے پہلے. مجھ سے ماشاء صاحب نے فرمائش کی ہے اور اسی کے مطابق میں آپ کی خدمت کروں گا چند لمحے، اور اس کے بعد آپ کی باتوں کو تمام کر دوں گا. ایک گزارش ہے، بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ سرکار رسالت مآب پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہی آ رہی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت اللہ نے کہا رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو میرے اقربا سے مودت کریں. اب یہ دو باتیں ہی آپ حضرات سے جو جتنے لوگ سمجھ جائیں، اور اس لیے کہ اقربا میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سب اقربا میں شامل ہیں. اقربا میں سب شامل ہیں، تمام ازواج، تمام رشتہ دار. اقربا کی بات آئی ہے قرابت دار کی، تو جو قرابت دار ہے، جو رشتہ دار ہے، سب شامل نہیں. اس میں سب شامل نہیں ہے. اس آیت میں سب شامل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جملے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب یہ عربی گرامر جو حضرات سمجھتے ہیں وہ اسے سمجھیں گے. یہ قربہ جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، اور قربہ کے معنی ہیں، یہ قربہ یہ صیغہ ہے واحد کا، یعنی جو ایک پر دلالت کرتا ہے، جو ایک پر دلالت کرتا ہے، ایک پر. اور ایک میں بھی یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث کا ہے، مذکر کا نہیں. مذکر یعنی مرد، مؤنث یعنی عورت. واحد مؤنث کا صیغہ ہے. لوگوں نے قرآن مجید کے اندر تصحیح لکھا کہ جتنے رشتہ دار ہیں سب شامل ہیں. سب شامل نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے جس کی محبت مانگی ہے وہ کوئی ایک عورت ہے. وہ کوئی عورت ہے، اور عورت بھی ایک اکیلی عورت ہے جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہے. جب ہم نے تاریخ کو پڑھا، جب ہم نے تاریخ کے اندر روگردانی کی، جب ہم تاریخ کے اندر گئے تو معلوم ہوا کہ پوری کائنات میں بس ایک عورت ہے جو رسول کے بہت قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ بیٹی ہونے کے باوجود رسول اسے ماں کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اتنی قریب ہے کہ بیٹی ہے لیکن رسول اللہ اسے کہتے فاطمہ تو ام ابیہا. اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو. اتنی عزت کائنات میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دی کہ جتنی تمام نبیوں کے سردار نے اپنی بیٹی کو دی ہے. اگر کسی نے اپنی بیٹی کو عزت دی ہے تو نبی کی بیٹی کے بعد عزت دی ہے، ورنہ کائنات میں کسی نے اپنی بیٹی کو اتنی عزت نہیں دی. بیٹی ہوتی ہے، اولاد ہے، چھوٹی ہے، یہی سمجھتے ہیں. لیکن یہاں بیٹی کی عزت اتنی ہے کہ جب باپ کی بزم میں بیٹی آتی ہے تو باپ اپنی مسند چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا. اور مسند چھوڑ کر کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی معمولی بیوی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. اور یہ جو عزت دے رہے ہیں رسول، یہ ایک باپ اپنی بیٹی کو عزت نہیں دے رہا، بلکہ ایک نبی، ایک سردار، ایک مردوں کا سردار عورتوں کی سردار کو عزت دے رہا ہے. اس لیے کہ رسول وہ ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام کائنات کے مردوں کے سردار ہیں. اور فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جو تمام قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہیں. اور دیکھیں آپ، مردوں کی ہدایت کے لیے بہت سے لوگ آئے، لیکن عورتوں کی ہدایت کے لیے جناب فاطمہ زہرا کا کردار رکھا گیا. صلی اللہ علیہ محمد. چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک فقرہ اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ کائنات میں جتنے بھی کردار عورت کو دیے گئے ہیں، سارے کردار بڑے عظیم ہیں. جتنے بھی کردار دیے اللہ نے عورت کو، سارے کردار بہت عظیم ہیں. بیٹی ایک کردار ہے. بیٹی ہونا یہ اتنا عظیم ہے کسی کے یہاں بیٹی کا آنا کہ فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کسی سے خوش ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے تحفے میں بیٹی عطا فرماتا ہے. بیٹی کا ہونا باپ کے لیے کتنا عظیم ہے. وہ زمانہ چلا گیا جب لوگوں کو عظمت نہیں معلوم تھی. اب کسی بھی مذہب کا کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، کوئی بھی فرقہ ہو، ہر فرقے میں بیٹی کا احترام ہے. بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
یہ عزت دلائی کس نے؟ یہ عزت ملی کس کے صدقے میں؟ ورنہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، بیٹی کا ہونا عیب مانا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو جاتی تھی تو باپ کئی مہینے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اتنا عیب سمجھتا تھا بیٹی کا ہونا۔ لیکن رسول اللہ، جب اللہ نے اپنے رسول کو معراج میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا، جب پوچھا رسول اللہ نے پروردگار مجھے یہ شرف کیوں دیا؟ کہا اے رسول ہم نے تمہیں زمین سے آسمان میں بہت توجہ، ہم نے تمہیں زمین سے آسمان تک اس لیے بلایا تاکہ ہم تمہیں کچھ تحفہ عطا کریں۔ کہا پروردگار کیا تحفہ دے رہا ہے؟ کہا میرے رسول میں تم سے خوش ہو کر تمہیں بیٹی عطا فرما رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ تحفہ دینے کے لیے اللہ نے معراج پر بلایا، اور معراج میں بلانے کے بعد تحفہ دیا، فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ تو بیٹی کا کردار اتنا عظیم ہے کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے بہت زیادہ تو اسے بیٹی دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں بیٹی بعد میں دیتا ہوں، رزق میں اضافہ پہلے کر دیتا ہوں۔ یعنی جس گھر میں رزق کی کمی ہوتی ہے اللہ اس میں بیٹی کے ذریعے سے اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بیٹی کہ جو باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی کا یہ رحمت ہے، جس گھر میں جائے گی رحمت لے کر جائے گی، بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ دوسرا کردار ہے بہن، بہن کا کردار بڑا عظیم کردار۔ بہن پروردگار عالم کہتا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ، بہت توجہ، جب اللہ کسی بھائی کی حفاظت کے لیے قلعہ بناتا ہے تو اسے بہن عطا فرماتا ہے۔ سمجھیں آپ کتنی عظیم حدیث ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کسی بھائی کی حفاظت کے لیے قلعہ بناتا ہے تو اسے بہن عطا فرماتا ہے۔ بہن کی دعا بھائی کے لیے قلعے کی مانند ہے، جیسے قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں نا، ایسے بہن کی دعا ہوتی ہے بھائی کے حق میں۔ اتنا عظیم ہے بھائی بہن کے لیے بھائی۔ تیسرا کردار ہے زوجہ، بیوی ہونا، زوجہ ہونا، یہ تیسرا کردار ہے۔ اور لوگ ان چاروں کردار میں، ماں، بہن، بیٹی، ان چاروں کردار میں سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں زوجہ کے کردار کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاشرے کے اندر سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ ماں کے سامنے بیوی کی اہمیت نہیں، بہن کے سامنے بیوی کی اہمیت نہیں، بیٹی کے سامنے بیوی کی اہمیت نہیں، ہے نا ایسا؟ سب سے کم کردار بیوی کا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ہمارے یہاں بیوی کا کردار ہی بڑا عظیم ہے۔ فرمایا معصوم نے کہ جب نئی دلہن گھر میں آئے تو گھر کے دروازے پر کسی برتن میں، تشت میں اس کے پاؤں رکھواؤ۔ گھر میں بعد میں جائے، پہلے کسی تشت کے اندر اس کے پاؤں رکھواؤ، اور جب وہ پاؤں پانی میں بھیگ جائیں تو اس کے بعد وہ گھر کے اندر جائے، اور جب وہ گھر کے اندر جائے تو وہ پانی جس میں اس نے پاؤں رکھے ہیں وہ پانی اپنے گھر کے اندر سارے پورے گھر میں چھڑک دو۔ اگر گھر میں نحوستیں ہوں گی تو اس پانی کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ یعنی آنے والی گھر کے اندر اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پاؤں میں وہ برکتیں ہیں کہ اگر اس کے پاؤں سے مس ہوا پانی گھر میں چھڑک دیا جائے تو گھر سے نحوستیں دور ہو جائیں۔ یہ زوجہ کا کردار ہے۔ یعنی زوجہ بھی گھر کے لیے رحمت ہے، بیٹی بھی رحمت، بہن بھی رحمت، زوجہ بھی رحمت۔ اور جب، اب بہت توجہ چاہتا ہوں، بیٹی، جب کوئی بیٹی ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب کوئی بیٹی بنتی ہے تو پھر کسی کی بہن بنتی ہے، جب بیٹی بنتی ہے تو پھر کسی کی بہن بنتی ہے، جب کسی کی بہن بنتی ہے تو پھر کسی کی زوجہ بنتی ہے، اور جب ان تینوں عظیم کردار سے ہو کر گزر جاتی ہے پھر اللہ اسے کسی کی ماں بناتا ہے۔ ماں بناتا، ماں کا کردار یعنی بڑا عظیم کردار ہے، ماں بناتا ہے۔ اور فرمایا کہ عورت کو معراج تب ملتی ہے کہ جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ اگر وہ ماں نہیں بنتی تو اس کے اندر یہ کمی ادھوری رہتی ہے، وہ منزل معراج تک نہیں جاتی۔ ایک حدیث، اس کے بعد ماسٹر صاحب کی فرمائش مولا عباس کے حوالے سے ذکر کرنا ہے مجھے، وہاں تک لا رہا ہوں میں۔ یہ ایک دن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر یہ باواز بلند صلوات ہے تو آہستہ سے صلوات پڑھ دیں۔ صلی اللہ علیہ
حدیث سنیے، حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آپ کے اصحاب ہیں. ایک صحابی نے میرے مولا سے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ بیٹا اور بیٹی میں کیا فرق ہے؟ بیٹے میں اور بیٹی میں کیا فرق ہے؟ یہ بتائیے. مولا نے فرمایا کہ بیٹے کی مثال گیہوں کی ہے. بیٹے کی مثال گیہوں کی طرح ہے، اور بیٹی کی مثال دھان کی طرح ہے. دھان کی فصل چل رہی ہے نا. بیٹے کی مثال گیہوں کی طرح ہے اور بیٹی کی مثال دھان کی طرح ہے. کہا مولا ہم سمجھے نہیں. انشاءاللہ وقت میں آ جائیں گے، نتیجہ آپ تک آئے گا. مولا نے فرمایا بیٹے کی مثال گیہوں کی طرح ہے اور بیٹی کی مثال دھان کی طرح ہے. کہا مولا ہم سمجھے نہیں. مولا نے فرمایا سنو، گیہوں جس کھیت میں بویا جاتا ہے وہیں سے پھل دیتا ہے. جہاں بویا جاتا ہے وہیں سے فصل کاٹی جاتی ہے. لیکن دھان جس کھیت میں بویا جاتا ہے وہاں فصل نہیں دیتا، وہاں سے اکھاڑ کر دوسرے گھر میں جایا جاتا ہے. گیہوں صلی علی محمد وآل. گیہوں جس کھیت میں بویا جاتا ہے وہیں فصل دیتا ہے. دھان جس کھیت میں بویا جاتا ہے پہلے بیڑ تیار ہوتی ہے، جب یہاں بیڑ تیار ہو جاتی ہے پھر دوسرے کھیت میں بویا جاتا ہے، وہاں سے فصل دی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا بیٹا اپنے باپ کے گھر عروج پاتا ہے، بیٹی شوہر کے گھر عروج پاتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بیٹی اپنے شوہر کے گھر جا کر عروج پاتی ہے، وہاں جا کے وہ پھل دیتی ہے، وہاں جا کے وہ فصل دیتی ہے. باپ کے گھر نہیں. اسے کسان جس طرح کسان بیڑ کہیں لگاتا ہے بوتا کہیں ہے، اسی لیے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہر ماں باپ کو کہ تم اپنے گھر میں پروان چڑھاؤ، پھر یہ یہاں سے دوسرے گھر میں جائے گی، وہاں جا کر یہ معاشرے کو بدلے گی، وہاں جا کر یہ تہذیب پھیلائے گی، وہاں جا کر یہ نسل بڑھائے گی. تو یہ عظیم کردار ہے ماں کا. تمام دنیا کی تمام مائیں بڑی عظیم ہیں، لیکن ایک ماں ایسی ہے کہ جس کا مقابلہ اب تاریخ میں دیکھیں تو اس کے مقابلے پر کوئی خاتون نہیں ہے سوائے حضرت فاطمہ زہرا کے صلی اللہ علیہ محمد. اور اس ماں کا نام ہے حضرت ام البنین. چونکہ ماشاء صاحب کی فرمائش ہے کہ مولا عباس کا تذکرہ کروں، اس لیے میں فضائل و مصائب مولا عباس کے. یہ عقیدت ہوتی ہے ہر انسان کی اپنی، اور ماشاء صاحب اور ان کے بچے سب مولا عباس سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. اور یہ عقیدت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاء صاحب بہت سے لوگ شاید نہ جانتے ہوں، نہیں جو جانتے ہیں وہ جانتے، جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں. ماشاء صاحب جب جاتے ہیں گاؤں میں اور مجلس ہوتی ہے، چیلم ہو یا عاشورہ ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو، تو یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماشاء صاحب وہاں سے بارگاہ حسینی و بارگاہ ابو الفضیل عباس کی چوکھٹ سے بہت سی خاک، بہت سی مٹی اٹھا کر لے آتے ہیں. اور جب ان کے کوئی قرابت دار، کوئی رشتہ دار، کسی ملنے والے کے یہاں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اسے ایک چٹکی خاک دے دیتے ہیں. اور آپ ماشاء اللہ پوچھیے گا، مجھ سے بتایا، جنہیں یہ دیتے ہیں وہ فوراً شفا پا جاتے ہیں. چوکھٹ سے اٹھائی ہوئی خاک لاتے ہیں اور جس دیتے ہیں، یا اگر بتی جلتی ہے تو اس کی راکھ لے آتے ہیں گٹی کر کے، اور یہاں مریضوں کو جو ان کے پاس آتا ہے ملنے والا، جس سے دوا کام نہ کر رہی ہو، جس پہ دوا اثر نہ کرے، اسے دے دیتے ہیں اور وہ شفا پاتا ہے. یہ عقیدت ہے ان کی امام حسین سے. آپ سوچیں کہ جس کے دروازے کی چوکھٹ کا یہ عالم ہے، اس کا خود معیار کیا ہوگا، وہ خود کس معیار کے ہوں گے جس کے دروازے کی چوکھٹ کا یہ عالم ہے. حضرت ابو الفضل عباس یہ وہ ذات ہے کہ کائنات میں کوئی بھی حیدر کرار کا ثانی نہیں سوائے ابو الفضل عباس کے. اور یہ اتنا عظیم
ثانی حیدر کرار ہونا یہ اتنا عظیم ہے. اس جملے سے آپ اندازہ لگائیں. ایک مولا کائنات کا خطبہ ہے، خطبہ سلسل. خطبہ سلسل میں مولا کائنات نے فخر کرتے ہوئے کہا تھا، اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی وجعلنی علی الاسم و علی الجسم. توجہ چاہتا ہوں، میرے مولا فخر کر رہے ہیں الحمدللہ الذی وجعلنی علی الاسم و علی الجسم. مولا فرما رہے ہیں میں وہ علی ہوں، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے اسم میں بھی علی بنایا اور جسم میں بھی علی بنایا. یہ علی نے فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ کائنات میں واحد میں ہوں کہ جسے اللہ نے نام کا بھی علی بنایا اور جسم میں بھی علی بنایا. یہ علی نے خطبے میں کہہ تو دیا، لیکن جب 4 شعبان کو میرے مولا علی کی آغوش میں حضرت ابوالفضل عباس آئے تو وہ علی جس نے کہا تھا کائنات میں واحد میں ہوں کہ جو نام میں بھی علی ہے، جو جسم میں بھی علی ہے، جیسے ہی عباس آغوش میں آئے تو چہرہ دیکھنے کے بعد کہا کہ انتا ثانی حیدر کرار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے میرے لال تو ثانی حیدر کرار ہے. اسی علی نے کہا جس نے اپنے اوپر فخر کیا تھا میں علی ہوں، اللہ نے مجھے بنایا. وہی کہہ رہا ہے کہ تو ثانی حیدر کرار ہے. حیدر کرار کا ثانی، ثانی یعنی جو بالکل ہو بہو ہو، آنکھ ایک جیسی ہوں، ہاتھ ایک جیسے ہوں، قوت ایک جیسی ہو، فضیلت ایک جیسی ہو، جس میں ہر فضیلت پائی جائے اسے کہتے ہیں ثانی. ذرہ برابر جس میں فرق نہ ہو. آپ دیکھیں یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے عباس کے لیے انت ثانی حیدر کرار. جب میرے مولا نے یہ کہا مولا عباس کے لیے، جب یہ کہا تو اس وقت کم سے کم میرے مولا کی عمر، کم سے کم عمر جو ہے وہ 30 سال، کم سے کم، زیادہ ہے کم سے کم 30 سال. یعنی مولا عباس کی ولادت کے وقت کم سے کم مان لے، حالانکہ زیادہ عمر ہے، 30 سال کم سے کم ہے عمر مولا علی کی. میرے مولا کہہ رہے ہیں عباس کو ہاتھ میں دیکھ کر انتا ثانی حیدر کرار، انتا ثانی حیدر کرار. یعنی میرے مولا بھی اس میں کہیں چو چرا کی گنجائش ہی نہیں. یہ فضیلت ہے جو میرے مولا کی زبان سے نکلی ہے اور میں اس نتیجے تک آپ تک لانا چاہتا ہوں. 30 سال کی عمر میں عباس کو دیکھ کر علی کہہ رہے ہیں انتا ثانی حیدر کرار. یعنی جس منزل پر آنے کے لیے علی کو 30 سال لگے اس منزل پہ عباس پیدا ہوتے ہی تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. انت ثانی حیدر کرار، حیدر کرار کا ثانی ہے. کیا شجاعت ہے، کیا چہرے کا روب ہے. آنکھیں کہتے ہیں، کتاب ہے میرے خصائص ہے حضرت ابوالفضل عباس، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی جوان، جب کوئی کڑیل جوان ہوتا ہے نا، کڑیل جوان بالکل نوجوان، جب پوری قوت اس کے جسم میں پوری قوت ہو تو اس کی آنکھوں کے اندر ڈورے پڑ جاتے ہیں، سرخ رنگ کے ڈورے. یہ بچپن میں نہیں ہوتے، جب قوت ہوتی ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے پڑ جاتے ہیں. خصائص حضرت ابوالفضل عباس کتاب کے اندر لکھا کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی اور مولا علی آئے ہیں اپنے بیٹے کے قریب آئے، پوری توجہ چاہتا ہوں، جب مولا علی بیٹے کے قریب آئے، آغوش میں لیا بیٹے کو، تو آغوش میں لینے کے بعد مولا علی نے حضرت عباس کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا. عباس کی آنکھیں کھول کر دیکھی اور جب آنکھیں کھول کر دیکھی تو عباس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے. یعنی عباس کی قوت اور عباس کی ہیبت کو ظاہر کر رہے تھے. آنکھیں پڑے ہوئے سرخ ڈورے، وہ ہیبت تھی مولا عباس کی. اور جب مولا علی نے پروان چڑھایا تو ہر فن سے سرفراز کیا. اب جس کا استاد علی جیسا ہو، امام حسن و حسین جیسا جس کا استاد ہو، جناب مسلم ابن عقیل جیسا جس کا استاد ہو، جناب مسلم ابن عقیل بھی مولا عباس کے استاد ہیں.
کیا کیا فن عباس کو نہ سکھائے ہوں گے، ہر فن سے آراستہ کیا. اور مولا عباس جب ہر فن سے آراستہ ہو گئے تو وہ جو چاہتا ہوں بھائی میری طرف متوجہ ہو جائے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بہت زیادہ طویل نہیں، انجمن بھی آ گئی ہے اور آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو بھی گیا پڑھتے ہوئے. اگر آپ کی اجازت ہوگی 2-3 فقرے فضائل کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اگر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جناب عباس کو ہر فن سے آراستہ کیا، اور جب ہر فن سے آراستہ کر چکے تو ایک دن مولا کائنات باغ میں سچائی کیا کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. جسے آپ کیا کہتے ہیں، اگر پھل باغ میں پھل آتا ہے تو جب پھل آتا ہے تو پھلوں کے ساتھ ساتھ چور بھی بہت آتے ہیں. اور عرب میں تو بڑے بڑے چور تھے، عرب میں بڑے بڑے چور تھے. آپ کے یہاں جو ہے وہ چور پھل کھاتے ہیں، وہاں پورا باغ کھا جانے والے چور تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس کسو ہی کسو بس. بس پڑھو نہیں رہے تو مگر اسے بس کس دیں. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو ہمارے یہاں لوگ باغ بچاتے ہیں تو وہاں بھی باغ بچایا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں تو یہاں سے بڑے بڑے چور تھے. مولا علی باغ میں ہیں اور مولا علی کو آنے میں گھر دیر ہو گئی. اب جب گھر دیر ہوئی آنے میں تو جناب عباس نے دیکھا کہ ابھی تک بابا نہیں آئے، ابھی تک بابا گھر نہیں آئے. گھر کی خواتین نے کہا ہوگا عباس سے کہ عباس ابھی بابا گھر میں نہیں آئے. جناب عباس باغ کی طرف چلے، مولا علی کے پاس آئے کہ بابا بہت دیر ہو گئی، آپ گھر نہیں پہنچے، شہزادیاں پریشان ہیں، آپ کی وجہ سے گھر میں شہزادیاں پریشان ہیں. کہا اے میرے لال چلا تو جاؤں لیکن باغ میں چوروں کے آنے کا خوف ہے، ڈر ہے. اے میرے لال ایسا کرو آج کی رات باغ کی حفاظت تم کرو. مولا عباس سے مولا علی نے کہا کہ میرے لال دیکھو کوئی بھی چور کوئی بھی باغ میں داخل نہ ہونے پائے، کوئی بھی آئے اسے باغ میں داخل نہ ہونے دینا، اور اگر نہ مانے تو اس سے جنگ کرنا. کہا ٹھیک ہے بابا آپ جائیں اطمینان سے، میں کسی کو باغ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں کسی کو بھیا رہے بس. بس چھوڑو تم یہ جہاں پھینکا تھا پانی، عباس نے چلو سے جہاں پھینکا تھا پانی، پاگل ہے سمندر بھی وہیں ڈوب رہا ہے. زندگانی کے سفر مجھ کو نجف تک لے چل، اے زندگانی کے سفر مجھ کو نجف تک لے چل، تاکہ نزدیک سے میں چہرہ جنت دیکھوں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. صحیح ہو پڑھنا بس وہ نیچے ٹھیک ہو. بس ایک صلوات ہو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو مولا علی نے کہا میرے لال آج باغ کی حفاظت تم کرنا اور میں گھر جاتا ہوں، کوئی بھی آئے باغ میں داخل نہ ہونے دینا. مولا علی چلے گئے، مولا عباس پہرا دے رہے ہیں کہ ابھی پہرا رات کا اندھیرا بڑھا کہ مولا عباس نے دیکھا کہ کوئی نقاب پوش باغ کی طرف آ رہا. بہت توجہ.
کوئی نقاب پوش باغ کی طرف آ رہا ہے. مولا عباس باغ کے باہر پہنچے, آنے والے کو روکا کہ آنے والے باغ میں داخل نہ ہونا, اس لیے کہ میرے بابا منع کر کے گئے ہیں, حکم دے کے گئے کہ کوئی باغ میں داخل نہ ہو جائے. کہا کہ تم مجھے باغ میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتے. کہا نہیں, میں تمہیں باغ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. جب بات آگے بڑھی تو دونوں کی تلواریں نکل آئی. کہا ٹھیک ہے مقابلہ کرو, اگر میں جیت گیا تو باغ میں داخل ہو جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. دونوں مقابلہ کرنے لگے. مقابلہ شروع ہو گیا. مقابلہ چل رہا تھا. کبھی عباس حملہ کرتے ہیں, کبھی آنے والا نقاب پوش حملہ کرتا ہے. نہ وہ عباس کو زیر کر سکا, نہ عباس اسے زیر کر سکے. دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. ادھر عرب میں آج بھی یہ دستور ہے کہ جب اس زمانے میں جب لوگ تجارت پہ جاتے تھے تو الگ صبح جایا کرتے تھے, بہت سویرے سفر کرتے تھے تاکہ ٹھنڈ میں جتنی دور ہو سکے وہ نکل جائیں. وہی قریب میں ایک شخص رہتا تھا جسے سفر پہ تجارت کے لیے سفر پہ جانا تھا. تو جو لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے وہ لوگ ان کے گھر میں کھانا پہلے پکتا تھا, روٹیاں تندور سے لگ کے آتی تھی, اور الگ صبح وہ لوگ نکل جاتے تھے. ایک شخص تھا, اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ تندور سے روٹیاں لگوا لاؤ تاکہ جلدی سفر پر نکل جاؤں. اس کی زوجہ تندور پہ روٹی لگوانے کے لیے گھر سے آٹا لے کر چلی, لیکن جیسے ہی اس مقام پہ پہنچی اور دیکھا کہ دو جوان آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ رک کر لڑائی دیکھنے لگی. اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی اس نے اس طرح تلوار آزمائی نہیں دیکھی تھی. اسے دیکھا کہ دو جوان لڑ رہے ہیں اور ایک سے بہادر ہے. کسی کے لیے کہا نہیں جا سکتا کہ ان میں شجاع کون ہے, اس لیے کہ دونوں برابر کی جنگ کر رہے ہیں. وہ حملہ کرتا ہے تو یہ روک لیتا ہے, وہ حملہ کرتا ہے تو یہ روک لیتا ہے. وہ کھڑی ہوئی جنگ دیکھتی رہی یہاں تک کہ سحر نمودار ہو گئی. اور جب اسے یاد آیا کہ اب تو روٹی لگوانے کے لیے نکلی تھی, جلدی سے تندور کی طرف دوڑی تو تندور بند ہو چکا تھا. پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں, شوہر کے پاس جاؤں گی تو شوہر مارے گا, ناراض ہوگا. بھائی یہ سوچ کر واپس آئی. شوہر نے دیکھا کہ آٹا ایسے ہی واپس لیے ہوئے آ رہی ہے کہ روٹی لگوا کے نہیں لائی. کہا میں کیا کروں, میں جہاں سے گزر رہی تھی باغ کے قریب سے, وہاں دو جوان آپس میں لڑ رہے تھے, آپس میں مقابلہ کر رہے تھے. ان کے مقابلہ کرنے کا انداز اتنا عجب تھا کہ میرے پاؤں وہیں پہ جم کے رہ گئے. میں اپنا پاؤں آگے نہ بڑھا سکی اور مجھے دیر ہو گئی. جب میں تندور میں پہنچی تو تندور بند ہو چکا تھا. شوہر جلدی سے اٹھا مارنے کے لیے, کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. جیسے ہی تلوار نکال کے شوہر اپنی زوجہ کی طرف بڑھا, زوجہ جلدی سے اٹھی, دیوار پہ ٹنگ رہی تلوار کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد زوجہ نے شوہر کا مقابلہ کرنا شروع کیا. زوجہ نے تلوار کو اٹھایا, اپنے شوہر کا مقابلہ کرنا شروع کیا. شوہر بہت بہترین تلوار چلانے جانتا تھا, لیکن آج شوہر جو بھی وار کر رہا ہے زوجہ ہر وار کو روک لیتی ہے. شوہر جو بھی وار کرتا ہے زوجہ ہر وار کو روک لیتی ہے. ایک مرتبہ شوہر حیرت میں پڑ گیا اور کہا تو نے تو آج سے پہلے کبھی تلوار کو ہاتھ میں نہیں لیا, یہ اتنی بہترین تلوار چلانا تجھے سکھایا کس نے ہے؟ کہا جو دیکھ کے آ رہی ہوں, دیکھتے دیکھتے تلوار چلانا سیکھ گئی. سلام بر محمد وآل محمد. شوہر کا مقابلہ کیا. شوہر نے اتنے وار کیے, زوجہ نے ایک بھی وار نہیں کیا, سارے وار کو روکا. جب شوہر وار کرتے کرتے تھک گیا, ایک مرتبہ زوجہ نے کہا اتنے وار کیے تو نے, اب ایک وار مجھے بھی کرنے کی اجازت دے, ایک وار کرنے کی مجھے بھی اجازت دے. بس جیسے ہی اجازت ملی, اب جو زوجہ نے وار کیا تو پہلے ہی وار میں شوہر زمین پر گر گیا. اور گرنے کے بعد کہا کہ بس کر, میں سمجھ گیا کہ تو بہترین تلوار چلانا جانتی ہے, لیکن یہ چلانا تجھے سکھایا کس نے ہے؟ کہ فلاں مقام پر دو جوان مقابلہ کر رہے ہیں اور ابھی تک مقابلہ جاری ہے, چل کے دیکھ. کہ تو نے انہیں پہچانی کا نہیں, دونوں کے چہرے پہ نقاب ہے, دونوں جوانوں کے چہرے پہ نقاب ہے, دونوں کا جسم ایک جیسا, دونوں کے وار کا انداز ایک جیسا,
دونوں کا قد ایک جیسا، دونوں کا انداز ایک جیسا، میں فرق محسوس نہیں کر سکی۔ زوجہ سے شوہر نے کہا چل مجھے لے کر چل، میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ، شاید میں انہیں پہچانتا ہوں۔ زوجہ شوہر کو لے کر آئی اس باغ کے قریب، دیکھا ابھی تک مقابلہ جاری ہے، ابھی تک مقابلہ جاری ہے۔ ایک مرتبہ شوہر دیکھنے لگا، تلوار چلانے کے انداز کو دیکھنے لگا، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے، عجیب و غریب جملہ ہے، شوہر کہتا ہے زوجہ سے کہ تلوار چلانے کے انداز کو پہچانتا ہوں، میں اس انداز کو پہچانتا ہوں۔ زوجہ نے کہا کون ہے تیرے نزدیک یہ تلوار چلانے والا کون ہے؟ کہ میرے نزدیک یہ تلوار چلانے والا سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ تلوار چلانے والا سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور اتنا کہنے کے بعد ایک بندہ سر پکڑے بیٹھ گیا۔ زوجہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا ہوتا کیا، میں پریشان ہوں کہ تلوار چلانے والا انداز علی کا ہے، لیکن پریشان اس لیے ہوں کہ ایک علی تھا، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ اللہم صلی علی محمد و علی تو ایک ہے، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ جو انداز اس کا ہے وہی انداز اس کا ہے، جو تلوار چلانے کا انداز اس جوان کا ہے وہی اس جوان کا ہے۔ علی تو ایک ہے لیکن میری آنکھیں دو علی دیکھ رہی ہیں۔ تلوار مقابلہ ختم ہوا، یہ آواز مولا علی کے کانوں تک پہنچی۔ مولا علی نے مقابلہ ختم ہوا، مولا علی نے کہا کہ تو نے غلط نہیں کہا، تو نے صحیح کہا، ابھی نقاب نہیں ہٹی کہ تو نے صحیح کہا ہے، تلوار چلانے والا علی ہے، تلوار چلانے والا علی ہے، میں حیدر کرار ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد علی نے چہرے سے نقاب ہٹا دی کہ میں حیدر کرار ہوں۔ بس جیسے ہی علی نے کہا کہ میں حیدر کرار ہوں تو اس نے کہا پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ ثانی حیدر کرار ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں حیدر کرار ہوں، یہ ثانی حیدر کرار ہے۔ دنیا والے پہچان نہ سکے، کائنات میں اگر کوئی ثانی حیدر کرار ہے تو وہ صرف ابو الفضل عباس ہے۔ میں نے شاید گوری خالصہ میں کسی مجلس میں یہ پڑھا تھا کہ جب کرگل کی جنگ ہو رہی تھی نا، کرگل کی جنگ پاکستان سے اور ہندوستان کی فورس لڑ رہی تھی، تو پاکستان کے ایک شاعر نے اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اشعار کہے تھے۔ اس نے اپنے ملک کے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس نے اشعار کہے، اور اشعار اس طرح کہے، وہ کہتا ہے کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح۔ دیکھیے یہ پاکستانی کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کا شاعر کہہ رہا ہے، ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، توپ کے دہنوں سے آتی یہ صدا تھی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ایک پاکستانی شاعر نے اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہے، لیکن جب یہ ہندوستان کے ایک علی کے چاہنے والے نے سنے تو پھر اس نے جواب دیا، اور جب علی والا جواب دیتا ہے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اشعار کہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، توپ کے دہنوں سے آتی یہ صدا تھی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے مولا کے چاہنے والے نے جواب دیا کہ مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں، مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں، فرق ہے بس سورہ توحید اور والناس میں، فرق ہے بس سورہ توحید اور والناس میں، تو حیدر کرار سے
تشبیہ دینا ہے غلط، ہاں ملے گی شان حیدر کی فقط عباس میں۔ اللہم صلی علی محمد کہ اگر حیدر کرار جیسا کائنات میں کوئی ہے تو وہ حضرت ابو الفضل عباس ہے۔ وہی ہیبت، وہی روب، وہی دبدبا۔ اور یہ میں نہیں، یہ آپ اس بات کی گواہی دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، جب کبھی اکیلے میں، اندھیرے میں یا کہیں تنہائی میں کسی کو خوف محسوس ہوتا تو وہ نعت علی پڑھتا ہے۔ نعت علی پڑھتا ہے نہیں؟ جب خوف محسوس ہوتا ہے تو اپنے سینے پر نعت علی دم کرتا ہے۔ جب کہیں ڈر لگتا ہے تو نعت علی، مولا علی کا نام دم کرتا ہے۔ اور کتنے ایسے مومن ہوں گے یہاں کہ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب خوف محسوس ہوتا ہے بس دو ہی نام ذہن میں آتے ہیں، یا علی کا یا حضرت ابو الفضل عباس کا۔ اگر کوئی نعت علی نہیں پڑھتا تو مولا عباس سے مدد مانگتا ہے۔ اور یہ جملہ میرا نہیں، ایک بہت بڑے عالم دین کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مجسم نعت علی دیکھنی ہے تو ابو الفضل عباس کو دیکھے، اس لیے کہ عباس مجسم نعت علی کا نام ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے روب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے خوف نکل جاتا ہے۔ اگر تنہائی میں عباس کا نام لے لیا جائے تو ڈر دور ہو جاتا ہے۔ اور دشمن جس کے نام سے کانپتا ہے، دشمن جس کے نام سے خوف محسوس کرتا ہے، اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ حکم ہوا ہے مجھے اور وقت بھی ہو چکا ہے، لہٰذا میں بس چند جملے مصائب کے پڑھ کے آپ کی باتوں تمام کر دوں۔ جو مہمان ہمارے آنے والے تھے وہ بھی آ چکے ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ عباس اس ذات کو کہتے ہیں۔ جب کسی نے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ میں مولا عباس کی اس سے بڑی میں تعریف نہیں کر سکتا، اور میں کیا کوئی بھی مولا عباس کی اس سے بڑھ کے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا جو چھٹے امام نے کی ہے۔ چھٹے امام نے پوچھا کہ چھٹے امام نے پوچھا چاہنے والے نے، مولا بتائیے آپ کے چچا عباس کا مرتبہ کیا، مولا عباس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو مولا امام صادق نے فرمایا کہ سنو، ہمارے چچا عباس کا مرتبہ یہ ہے کہ پوری کائنات امام پہ تکیہ کرتی ہے۔ پوری کائنات امام پر تکیہ کرتی ہے، زمانے کے امام پہ پوری کائنات تکیہ کرتی ہے۔ تکیہ سمجھ گئے نا؟ بھروسہ، جس کے امید پر لوگ اپنے کام کرتے ہیں، کہ پوری کائنات امام پہ تکیہ کرتی ہے، لیکن میرے جد حسین کربلا میں میرے چچا عباس پہ تکیہ کیے ہوئے تھے۔ کربلا میں امام حسین کی ڈھارس کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ عباس اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس پر بیویوں کو ڈھارس تھی۔ آپ دیکھیں، یہ تو ہم ذاکر علماء پڑھتے ہیں کہ ظہر کے وقت سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن جب آپ مقاتل پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز فجر سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ جب امام حسین نماز فجر پڑھ رہے تھے تو اس وقت لشکر یزید کی طرف سے 10,000 تیر روانہ ہوئے تھے، 10,000 تیر، جس میں امام حسین کے تقریباً 35 جانثار شہید ہو گئے تھے۔ 35 جانثار نماز فجر کے وقت۔ اور اس کے بعد نماز ظہر پھر یہ حملہ ہوا، اس کے بعد پھر جنگ رک گئی، حملہ رک گئے، اس کے بعد پھر ظہر کے وقت سے پھر جنگ شروع ہو گئی، اور امام حسین کا ایک جانثار
امام حسین سے اجازت لے کر میدان میں جاتا رہا اور امام حسین ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لاتے رہے، لیکن جتنے امام حسین کے جانثار تھے، جن کے ساتھ ان کی خواتین، ان کے بچے آئے ہوئے تھے، کسی بھی خاتون کے لیے عجیب و غریب فقرہ لکھا ہے صاحب ریاض القدس نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ قزوینی، وہ لکھتے ہیں کہ ہر بیوی کے وارث مارے جا رہے ہیں۔